اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ مثالی اسکول کی کیا خصوصیات ہیں۔ سماجی اور جذباتی نشو و نما کو فروغ دینے میں مثالی اسکول کا کیا کردار ہے۔ بچوں کی بہترین سماجی اور جذباتی نشو و نما میں 3 پہلوؤں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، جو یہ ہیں: 1. مثالی اسکول، 2. مثالی ٹیچر، 3. والدین کی شمولیت۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بچوں کی سماجی اور جذباتی نشو و نما میں مثالی اسکول کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ مثالی اسکول بچوں کی تعلیمی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے بچوں کی سماجی اور جذباتی نشو و نما پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ بچوں کی سماجی، جذباتی نشو و نما اور پڑھائی پر توجہ دینے سے ان کے اسکول کی طرف رجحان، بچوں کے رویوں اور ان کی تعلیمی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بچوں کا اسکول کی طرف مثبت رجحان آنے والی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنے اور تعلیم جاری رکھنے میں بچوں کی مدد کر سکتا ہے۔ مثالی اسکول کی بنیادی خصوصیات یہ ہیں: اسکول میں تمام بچوں کا خیال رکھنا۔ 2. مختلف خصوصیات کے بچوں کو ایک جیسی اہمیت دینا۔ 3. بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا۔ 4. بچوں کو دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے میں مدد کرنا۔ 5. اسکول کا سازگار ماحول قائم کرنا۔ 6. اسکول کی سرگرمیوں میں سب کی شرکت کی حوصلہ افزائی۔ 7. بچوں میں خود مختاری کو فروغ دینا۔ 8. سماجی اور جذباتی نشو و نما کو فروغ دینے کے لیے اپنے مسائل کی ابتدا میں ہی نشاندہی کرنا اور ان سے نمٹنے کے طریقے استعمال کرنا۔ 9. ٹیچرز اور دیگر سٹاف کی مسلسل معاونت اور رہنمائی کرنا۔ مثالی اسکول، تمام بچوں کا خیال رکھا جانا۔ یہ ضروری ہے کہ اسکول میں ایسا ماحول قائم کیا جائے جس میں تعلیمی مشکلات کے شکار بچوں کو بوجھ سمجھنے کی بجائے ان کی مدد کی جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسکول میں تمام بچوں کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ تمام بچوں کا خیال رکھنے کے لیے اسکول میں یہ عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا کہ تمام بچے یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ ایسا ماحول قائم کرنا جو بچوں میں تفریق نہ کرے۔ شکایات سے نمٹنے کے لیے نظام بنانا۔ مثالی اسکول، مختلف خصوصیات کے بچوں کو ایک جیسی اہمیت دینا۔ بچوں کو یہ سمجھنے میں مدد کریں کہ کیسے طرح طرح کے لوگوں سے ملنا، مختلف نسل اور مذہب کے لوگ، مختلف صلاحیتوں کے لوگوں کو بہتر طور پر سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹیچرز کو خصوصی بچوں کی طرف مثبت رویے رکھنے چاہیے تاکہ دوسرے بچے بھی سیکھیں کہ خصوصی بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ مختلف خصوصیات کے بچوں کو ایک جیسی اہمیت کیسے دی جا سکتی ہے؟ مختلف خصوصیات کے بچوں کو ایک جیسی اہمیت دینے کے لیے عملی اقدامات: مختلف قسم کے دوست بنانا۔ خصوصی بچوں کو کلاس میں عام بچوں کے ساتھ بٹھانے سے ان پر مثبت اثر پڑتا ہے، خاص طور پر ان کی سماجی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ مثالی اسکول، بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا۔ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے میں اسکول بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسکول میں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنے سے بچوں کی خود اعتمادی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اسکول میں بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ بڑے بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے یہ عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ جب بھی ممکن ہو، بچوں کو ذمہ داری اور قائدانہ کردار ادا کرنے کا موقع دیں۔ سزا کی بجائے تعریف کا استعمال کریں۔ بچوں کے درمیان مقابلے کی بجائے تعاون کی فضا کو فروغ دیں۔ چھوٹے بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے یہ عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ بچوں کو اس طرح کی سرگرمیوں میں شامل کریں جس سے انہیں اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملے۔ مثلاً
مائی ہابی، مائی سیلف وغیرہ۔ پہلے سے لکھے ہوئے رول پلے کے ذریعے بچوں کو اس بارے میں سوچنے کا موقع دیں کہ جب وہ اداس، پریشان یا غصے میں ہوں تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا کی جا سکتی ہے۔ بچوں کے لیے موتی رکھے جائیں جس سے وہ مالا بنا سکیں۔ ہر موتی ان کی ایک خوبی کو ظاہر کرے، پھر وہ گروپ میں اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ بچوں کے آپس میں اور ٹیچرز کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ کلاس میں بچوں کے آپس میں مضبوط تعلقات کا بچوں کی بہترین ذہنی نشو و نما اور اعلیٰ تعلیمی کارکردگی سے گہرا تعلق ہے۔ جن اسکولوں میں بچوں اور ٹیچرز کے آپس میں اچھے تعلقات نہیں ہوتے، وہاں ذہنی تناؤ اور غیر حاضری کی شرح صرف بچوں میں ہی نہیں بلکہ ٹیچرز میں بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہر بچے کو اس کی مختلف خصوصیات کی بنیاد پر اہمیت دی جانی چاہیے۔ ٹیچرز آپس میں اور دیگر بچوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی مثال پیش کریں۔ ٹیچرز کا بچوں کے والدین کے ساتھ رابطہ قائم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسکول میں بچوں کی دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے میں کس طرح مدد کی جا سکتی ہے۔ بچوں کے آپس میں تعلقات بہتر کرنے کے لیے یہ عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ گروپ میں کام اور سرگرمیاں کرنا بچوں کو آپس میں تعاون قائم کرنے کا اچھا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ٹیچرز کے لیے اپنے ساتھیوں اور بچوں کے ساتھ ممکنہ اختلافات سے مثبت انداز میں نمٹنے کے لیے طریقہ کار واضح ہونے چاہیے۔ مثالی اسکول میں سازگار ماحول قائم کرنا۔ اسکول میں بچوں کا اپنے آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر محفوظ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تعلیمی مشکلات، سماجی اور جذباتی نشو و نما، جسمانی مسائل کے شکار بچوں کے لیے اسکول میں سازگار ماحول قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ تعلیمی مشکلات کے شکار بچوں کی طرف جارحانہ رویہ بچوں میں ڈر پیدا کر سکتا ہے اور ان کے اسکول چھوڑنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسکول کا ماحول کس طرح سازگار بنایا جا سکتا ہے۔ اسکول کا ماحول سازگار بنانے کے لیے یہ عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اسکول میں دوسرے بچوں پر دھونس جمانے جیسے رویوں سے فوری اور مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے واضح پالیسی بنانا۔ کسی بھی قسم کے ڈرانے دھمکانے والے رویے سے فوری اور مؤثر طور پر نمٹنا۔ ٹیچرز اور دیگر عملے تک متاثرہ بچوں کی رسائی کو یقینی بنانا۔ مثالی اسکول کی سرگرمیوں میں تمام بچوں کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کرنا۔ بہترین اسکول وہ ہیں جہاں باہمی احترام کی بنیاد پر ایک تعمیری ماحول کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اسکول میں تعمیری ماحول کو فروغ دینے کے لیے اسکول سٹاف کا بچوں اور ان کے والدین سے مؤثر رابطہ بہت ضروری ہے۔ بچے ان قواعد و ضوابط کی زیادہ پابندی کریں گے جن کے بنانے میں بچوں اور ان کے والدین کا اپنا بھی کردار ہو۔ آئیے جانیں کہ اسکول کی سرگرمیوں میں کیسے سب کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔ اسکول کی سرگرمیوں میں سب کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہ عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اسکول کے معاملات میں بچوں کی آراء کو اہمیت دینا، جیسا کہ کلاس کا مانیٹر بنانے کے لیے بچوں سے ووٹ کے ذریعے ان کی رائے لینا، بچوں کے کیے ہوئے کام کی اسکول میں نمائش کرنا اور ان کی کامیابیوں پر توجہ دلانا، والدین کی شمولیت کو یقینی بنانا۔ مثالی بچوں میں خود مختاری کو فروغ دینا۔ اسکول کا ایک اہم کردار بچوں کو خود مختار بنانا ہے۔ سیکھنے کا عمل تب زیادہ مؤثر ہوتا ہے جب بچوں کی اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بچوں میں خود مختاری کو فروغ دینے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ بچوں میں خود مختاری کو فروغ دینے کے لیے یہ عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ بچوں کو کلاس اور اسکول میں ان کی عمر کے مطابق ذمہ داریاں دینی چاہیے۔
رائے دینے اور تبادلہ خیال کرنے کے لیے مواقع فراہم کریں۔ ایسے پروگرام منعقد کریں جو بچوں میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنے میں مدد دیں۔ بحث و مباحثہ، مذاکرات اور تقریری مقابلوں میں حصہ لینے کی حوصلہ افزائی کریں۔ مثالی اسکول بچوں میں سماجی اور جذباتی نشوونما کے مسائل کی جلد از جلد نشاندہی اور ان سے نمٹنے کا لائحہ عمل ترتیب دینا۔ بچوں میں سماجی اور جذباتی نشوونما کے مسائل رویوں کے مسائل کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ بچوں میں رویوں کے مسائل کی جلد از جلد نشاندہی کریں اور ان سے نمٹنے کی کوشش کریں۔ بچوں میں رویوں کے مسائل کی جلد نشاندہی اور ان مسائل سے نمٹنے سے بچوں میں شدید ذہنی مسائل پیدا ہونے کے امکان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ٹیچرز اس بات کا خصوصی دھیان رکھیں کہ بچوں میں رویوں کے مسائل کی جلد از جلد نشاندہی کریں، لیکن بچوں کو کوئی لیبل دینے یا برے نام پکارنے سے گریز کریں۔ بچوں میں سماجی اور جذباتی نشوونما کے مسائل کی جلد از جلد نشاندہی اور ان سے نمٹنے کا لائحہ عمل کیسے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ بچوں میں سماجی اور جذباتی نشوونما کے مسائل کی جلد از جلد نشاندہی اور ان سے نمٹنے کا لائحہ عمل ترتیب دینے کے لیے یہ عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اسکولوں میں بچوں کے رویوں کے مسائل کی جلد از جلد نشاندہی کرنے اور ان کی مدد کرنے اور ضرورت پڑنے پر ماہرین سے استفادہ کرنے کے لیے باقاعدہ طریقہ کار واضح ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بچوں کے رویوں میں مسائل کا تعین کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر عموماً چھوٹے بچے زیادہ پھرتیلے ہوتے ہیں۔ آپ اس بات کا تعین کیسے کریں گے کہ یہ ایک نارمل رویہ یعنی نارمل بیہیویئر ہے یا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ مثالی اسکول ٹیچرز کی مسلسل معاونت اور رہنمائی کرنا۔ ایک تحقیق کے مطابق ٹیچرز پر کام کی ذمہ داری اور بچوں کا رویہ ٹیچرز میں ذہنی دباؤ کے اہم اسباب ہیں۔ رویوں کے مسائل کے شکار بچوں کے ساتھ کام کرنا ٹیچرز کے لیے اضافی مشکل اور ذہنی تناؤ کا سبب ہو سکتا ہے۔ ایسے ٹیچرز جو خود ذہنی دباؤ جیسے مسائل کا شکار ہوں، انہیں بچوں کے ساتھ بہتر طور پر کام کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ ٹیچرز کی مسلسل معاونت اور رہنمائی کیسے کی جا سکتی ہے؟ ٹیچرز کی مسلسل معاونت اور رہنمائی کرنے کے لیے یہ عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا مثبت ماحول بنائیں جس میں ٹیچرز کے مسائل پر کھل کر بات چیت ہو سکے۔ ٹیچرز کا سپورٹ گروپ ترتیب دیں جس میں وہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں اور اگر ممکن ہو تو ماہرین سے مشورہ کریں۔ قوم کی تعمیر میں ٹیچرز کے اہم ترین کردار کو اجاگر کریں۔ اسکول میں ایک مثبت ماحول بنائیں جو اساتذہ کی پیشہ ورانہ اور ذاتی بہتری کے لیے مددگار ہو۔ ٹیچرز کی بچوں کے نامناسب رویوں سے نمٹنے کی تربیت کرنا۔ ٹیچرز کی یہ بات سمجھنے میں مدد کرنا کہ بچوں کے نامناسب رویے ان کی زندگی کے مشکل حالات کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو خصوصی طور پر ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ان تمام پہلوؤں میں ٹیچرز کی رہنمائی اور مدد کی جا سکے۔ گروپ ڈسکشن۔ اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ایک مثالی اسکول میں تمام بچوں کا یکساں خیال رکھا جاتا ہے۔ مختلف خصوصیات کے بچوں کو ایک جیسی اہمیت دی جاتی ہے۔ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کی جاتی ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اسکول کی سرگرمیوں میں سب بچوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ بچوں میں خود مختاری کو فروغ دیا جاتا ہے۔ سماجی اور جذباتی نشوونما کو فروغ دینے کے لیے مسائل کی ابتدا میں ہی نشاندہی اور ان سے نمٹنے کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹیچرز اور دیگر سٹاف کی مسلسل معاونت اور رہنمائی کی جاتی ہے۔